پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹرانسمیشن جاری ہے ناظرین، میں ہوں شہزاد رضا اور اس وقت پورے ملک میں ایک افسوسناک صورتحال کا سامنا ہے ہمیں۔ ملک بھر میں اس وقت جو این ڈی اے میں یا سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 1000 کے قریب لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں پچھلے 2.5 ماہ میں، اور اس کے ساتھ 116 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسلسل کئی دنوں سے یہ ساری تصاویر اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ خیبر پختونخوا سے لے کے سندھ تک اور خاص طور پہ بلوچستان، پنجاب کے بہت سارے اضلاع اس سیلاب سے، اس تباہکاری سے بہت شدید متاثر ہوئے ہیں، اور یہ ملکی تاریخ میں شاید بدترین سیلاب اس کو کہا جا رہا ہے۔ اس وقت ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے، لیکن کیونکہ ابھی مونسون کا اسپیل ختم نہیں ہوا اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق 26 تاریخ تک مزید بارشیں ہوتی رہیں گی، تو اس وقت جو ریلیف ایفرٹس ہیں اس میں خاصی دشواری کا سامنا پیش آ رہا ہے متعلقہ اداروں کو، لیکن ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کی جانب جاؤں، کہ ایک تصویر کو یا ایک ویڈیو کو سہارا بنا کے اگر یہ کہنا کہ پورے ملک میں کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی قسم کا کوئی ریسکیو مشن نہیں ہو رہا، ریلیف آپریشن نہیں ہو رہا، تو وہ زیادتی ہے یقیناً، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو فوری طور پر ان تک پہنچا جا سکے۔ سو یہ چیز ضروری ہے دیکھنے کے لیے کہ ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے ہمیں سوالیہ نشان نہیں اٹھانا چاہیے، جہاں جہاں البتہ خامیاں یا کوتاہیاں رہ جائیں ان کی نشاندہی ضرور کرنی چاہیے تاکہ وقت پر وہاں پہ لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ عظیم چودھری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رشید صافی صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا شکریہ میں جوائن کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں، جاوید اقبال صاحب ہمارے اینکر پرسن مجھے جوائن کر رہے ہیں نوشہرہ سے، کابل ریور دریائے کابل کے پل پر یہ موجود ہیں۔ جاوید اقبال صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی شہزاد صاحب بہت شکریہ۔ جی جاوید اقبال صاحب ذرا بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پہ، سیلاب کا اور بارش کی کیا صورتحال ہے، آس پاس کی بستیوں کو، لوگوں کو جو رہ رہے ہیں ان کو کیا محفوظ مقامات پر پہلے ہی پہنچا دیا گیا ہے؟ جی اس وقت جو دریائے کابل کی صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 1,30,000 سے لے کر 1,50,000 تک کا جو ریلا ہے وہ اس وقت دریائے کابل سے گزر رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اگلا ریلا یہاں پہنچے گا وہ 2,20,000 سے زائد کا ریلا ہوگا۔ لہٰذا آج صبح سے ہی ضلع نوشہرہ اور آس پاس کے علاقوں میں ضلع انتظامیہ نے یہاں سے ایویکیویشن شروع کر دی تھی، اعلانات مساجد میں کیے گئے، اور ضلع نوشہرہ کے جو مختلف علاقے ہیں جس میں ظاہر ہے اکھوڑا خٹک ہے، پیر صباغ کا علاقہ ہے، نوشہرہ کلا کا علاقہ ہے، محب بانڈا ہے، مصری بانڈا ہے، جہانگیرہ تک کے جو سائٹ کے علاقے ہیں ان تمام کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو خالی کرایا جائے، وہاں سے مال مویشیوں کو دور پہنچایا جائے، وہاں سے لوگوں کا انخلاء کیا جائے۔ لیکن ایک بات ہے شہزاد صاحب کہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کی صورتحال میں ہمارے جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، لہٰذا صبح سے ہی ضلعی انتظامیہ متحرک ہے یہاں پہ خیبر پختونخوا کی اور ضلع نوشہرہ کی کہ وہ یہاں سے لوگوں کو ہٹائیں۔ پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ میں دن بھر آج دریائے کابل کے کنارے ضلع نوشہرہ کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا یہاں پہ پہنچا ہوں، تو پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور کہا بھی جا رہا ہے کہ جو پیچھے سے پانی کی جو تعداد ہے، جو والیوم ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جو اطلاعات ہیں اس میں چارسدہ کے بہت سے علاقوں میں بھی پانی آ چکا ہے۔ لہٰذا یہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل ایمرجنسی کی ہے، اور تمام جو ادارے ہیں ان کو بھی متحرک کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر ایسی بھی ہوں گی جو ہم سب کو خود بھی کرنی پڑیں گی۔ یہ جو پانی ہے 2010 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ضلع نوشہرہ کا جو علاقہ تھا وہ بہت زیادہ سیلاب سے متاثر ہوا تھا، اور اب جو اطلاعات سوات سے آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، لہٰذا جو یہاں کے علاقے ہیں ان کو بھی فوری طور پر الرٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اچھا جاوید اقبال صاحب، ایک تو جو انتظامی جی سوال سن لیجیے گا، جو انتظامیہ کے پاس کے علاقے ہیں وہاں سے جی جاوید اقبال صاحب، سوال یہ ہے کہ ایک تو جو انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ یا صوبائی حکومت، وہ کتنی متحرک آپ کو نظر آئی ہے؟ اور جیسے آج شہباز شریف صاحب نے سندھ کے لیے 15 ارب روپے کی جو ہے وہ گرانٹ کا اعلان کیا، وہ سکھر پہنچے تھے، تو کیا صوبائی حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے وفاقی حکومت سے؟ ان کو کس قسم کی مدد کی اس وقت ضرورت ہے؟ کوئی پیسوں کا ذکر کیا ہو کہ ہمیں اتنے فنڈز درکار ہیں ایمرجنسی بیسس پہ، یا اور کوئی ایسی چیز؟
ख्याल में शहजाद साहब 2010 के मुकाबले में जिस तरह हम देख रहे थे कि जो इंतज़ामिया होती है, हुकूमत होती है, वो बहुत मुतहर्रिक होती है, उस तरह से हमें मुतहर्रिक नज़र नहीं आई। हमने देखा कि जो सूबाई हुकूमत है वो बहुत देर से मुतहर्रिक हुई है, लेट मुतहर्रिक हुई है, और उसका नुकसान फिर ये होता है कि बर वक्त जो है जो इमरजेंसी की इत्तलात हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। यही चीज़ हमने यहाँ भी देखी है कि आपके पास अलर्ट मौजूद है, आपको कहा गया है कि पीछे से पानी भी आ रहा है, फ्लड अलर्ट भी मौजूद है, लेकिन आज भी जाहिर है तालीमी इदारे इस ज़िले में खुले रहे, और फिर अचानक से जो डिप्टी कमिश्नर है नौशहरा के, उनकी तरफ से एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हुआ और लेटर शेयर हुआ कि आप फौरी तौर पे स्कूल की छुट्टियां करें और बच्चों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। लिहाजा जो स्कूल इंतज़ामिया हैं उन्होंने बच्चों को फ़ोन किए, अचानक इमरजेंसी के अंदर फ़ोन किए गए, और यकीनी तौर पे फिर आपको मालूम है कि एक पैनिक क्रिएट होता है, तमाम बच्चे भी परेशान, स्कूल में उनके वालिदैन भी परेशान, स्कूल असातिज़ा भी परेशान। थोड़ा सा हमें दिखाई दिया है कि जो सूबाई हुकूमत थी वो थोड़ी देर से जागी है और उसने जो इत्तलात हैं वो की हैं। अब जहाँ तक नुकसानात के खदशात का अंदाज़ा है, मेरे ख्याल में जो बाकी अजला हैं, स्वात का ज़िला है, जो टांग है, जो जनूबी अजला हैं, उनमें काफ़ी नुकसान चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं हो पाया सूबाई हुकूमत की जानिब से, कोई तखमीना जो है वो सामने नहीं आया। मेरे ख्याल में ये एक सूबाई हुकूमत की सुस्ती लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे काबुल रिवर नौशहरा से। आपसे मजीद अपडेट हम लेते रहेंगे। इससे पहले अजीम चौधरी साहब और रशीद साफ़ी साहब आपकी जानिब में हूँ। जवाद फैज़ी साहब हमारे एंकर पर्सन साउथ पंजाब में तौसा शरीफ के मकाम पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले जवाद फैज़ी साहब ने वहाँ पे क्या मनाजिर देखे और रिकॉर्ड किए, आपको दिखाते हैं। जवाद फैज़ी साहब की जानिब हम आते हैं। अजीम चौधरी साहब, 2010 का जिक्र किया अपनी अपडेट्स में जावेद इकबाल साहब ने। 2010 में सैलाब आया, हमें अंदाज़ा हो गया कि तबाहकारियाँ आती हैं, क्या आती हैं। अब आज सैलाब जो चल रहा है इस वक्त, हमने क्या सीखा और 2010 के मुकाबले में हम कितने तैयार रहे? हम कितने भी तैयार होते, ये इतनी बड़ी तबाही है और तकरीबन 3/4 पाकिस्तान इससे मुतासर हो चुका हुआ है और अभी स्पेल रुका नहीं, और इसके बाद जो दरियाओं की सूरत हाल होगी और दरिया उमड़ कर आएंगे वो मज़ीद तबाही मचाएंगे। कितने भी तैयार होते इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता था। मैं ये ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली का 2010 में घर बह गया था। आज भी उनके घर की हालत तकरीबन वैसी ही है जो उन्होंने दोबारा बनाया। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि बलूचिस्तान में नसीराबाद के इलाके में भी पानी की हालत है, जलमक्सी में ये हालत है, बारखान में ये हालत है, तौसा में ये हालत है, स्वात में पहाड़ों जितने बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ बह गए हैं। कितने इंसान मर गए, कितनी माओं ने अपने बच्चों को हाथ से छोड़ा और अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, कितनी बेटियां जो हैं वो दरिया बुर्द हो गई, कितने लोग रास्तों में बह गए, कितनी गाड़ियां बह गईं, कितनी सड़कें बह गईं, कितने पुल टूट गए। ये आफत है, खुदाई आफत है। हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह से हमें रहम मांगना चाहिए, और इसके लिए अब हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए समाजी तंजीमों को आना पड़ेगा, और जिस तरह 2005 में हमने डोनर कॉन्फ्रेंस की थी इंटरनेशनली, उस तरह की एक डोनर कॉन्फ्रेंस करके हमें दुनिया भर से अपील करनी पड़ेगी कि लाखों घर तबाह हो गए, सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो है जिसमें फसलें थीं वह तबाह हो गई। अगला साल मुमकिन है हम खुराक की शदीद किल्लत का शिकार हों। हमें दुनिया भर से मदद के लिए दरख्वास्त करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। रशीद साफ़ी साहब, मदद की दरख्वास्त, और जैसे बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया अजीम चौधरी साहब ने कि हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमने देखा कि माजी में पाकिस्तान में जो गैर सरकारी तंजीमें, जिन्हें अंग्रेज़ी में हम NGOs कहते हैं या इंटरनेशनल NGOs हैं, वो काम करती थीं, अच्छा काम भी करती थीं, उन पर इल्ज़ामात भी लगते रहे, लेकिन कुछ अरसे से उन पर ख़ासी पाबंदियाँ भी लगीं और काफ़ी उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा। तो कितना अहम किरदार है ऐसी तंजीमों का इस किस्म की सूरत हाल में?
جی بہت شکریہ شہزاد. ایک تو یہ کلیمٹی اتنی بڑی ہے واقعی کہ 30 سال جو ہے اس کی کوئی اتنے بڑے پیمانے پر جس کوانٹم میں بارش ہوئی ہے، جس شدت سے بارشیں ہوئی ہے اور جس مختصر دورانیہ میں بارش ہوئی، اس کے لیے قطعاً نہ تو حکومتی ادارے تیار تھے نہ عوام اس کے لیے. آج اسی کے نتیجے میں 30 لاکھ لوگ جو ہے کل تک سرکاری اعداد و شمار جو آج سوات اور اپر خیبر پختونخوا اور جو جنوبی پختونخوا سمیت جو جنوبی اضلاع ہے پنجاب کے، وہاں میں جو ایک اور نئے ریلے جو داخل ہوئے وہ تباہیہ بہت خوفناک ہے. یہ اس کے علاوہ جو اعداد و شمار ہے کہ 30 لاکھ گھر کل تک دریا سندھ کو ملا دیا جائے تو 1 کروڑ سے اوپر، بالکل 1 کروڑ سے بھی اوپر ہے. اور اللہ نہ کرے کہ یہ اعداد و شمار مزید بڑھے، لیکن خدشات اور شدت اتنی بڑی ہے کہ یہ بجا طور پہ کسی بھی حکومت، چاہے یہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی جگہ اگر جو بائیڈن کی حکومت بھی ہوتی اور یہ امریکہ بھی ہوتا تو اس حکومت کے لیے بھی شاید اس آفت سے نمٹنا اکیلے ممکن نہیں ہوتا. آپ نے درست اشارہ کیا کہ ماضی میں 2005 کا جب زلزلہ آیا اور 2010 میں جو اس قسم کے ایک سیلاب سے ہم گزرے تھے تو اس میں پاکستانی عوام کا ہاتھ بٹایا تھا آئی این جی اوز نے اور مقامی جو نیشنل این جی اوز تھے انہوں نے بہت بڑا ساتھ دیا تھا. اسپیشلی جو اس وقت ہم نے دیکھا تھا الخدمت فاؤنڈیشن، پھر پاکستان کی اور بہت ساری غیر سرکاری تنظیمیں. لیکن یونائٹڈ نیشن کے چھتری کے نیچے کئی آئی این جی اوز نے پاکستان کا بہت ہاتھ بٹایا. لیکن پچھلی حکومتوں میں اچانک ہی آئی این جی او، ٹھیک ہے کچھ آئی این جی اوز کچھ ان کی سرگرمیاں ایسی تھی کہ جس پہ ریاست کو نظر رکھنی چاہیے تھی، لیکن آل آف سڈن بیک جنبش قلم تمام آئی این جی اوز کو فارغ کیا گیا اور چائنا رول کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش، رول ماڈل کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. چین کے پاس اپنے وسائل بے تحاشا ہے، انہیں غیر سرکاری تنظیموں کی ہماری جتنی ضرورت نہیں ہے. آج پاکستان جو ہے پہلے سے معاشی مسائل سے گزر رہا تھا، تو بالکل آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. بغیر انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کے بغیر ہم اس آفت کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے. عظیم چودھری صاحب، اس سے پہلے آپ کی جانب آؤں، جواد فیضی صاحب ہمارے اینکر پرسن جنوبی پنجاب میں توسا کے مقام پر موجود ہیں. انہوں نے کیا دیکھا اور کیا ریکارڈ کیا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیے میں اس وقت تونسا میں ہوں اور یہاں کی بہت بری حالت ہے، اور اس میں ایک بات ہے کہ وہ جو وسیم اکرم پلس تھے بزدار صاحب، یہ ان کا حلقہ ہے. اور میرے اس طرف اگر میں اشارہ کروں تو اس طرف کوہ سلیمان ہے جہاں فاضلہ کچھ علاقہ ہے، 500 دیہات ہیں. اور ان لوگوں کا ایک اور المیہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب رہے اس حلقے سے، اور انہوں نے یہاں بجلی کا کوئی انتظام کرانے کی کوشش نہیں کی. وہ 500 دیہات جو ہیں وہ سولر سسٹم کے تحت بجلی حاصل کر رہے تھے. اب جب سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو 5 سپیل آ چکے ہیں، 4 ریلے گزر چکے ہیں، وہ درختوں پہ ہیں، بے گھر ہیں، اور ان کے معاملات کو بہتر کرانے کی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی. پھر بہت ساری ایسی چیزیں، اور میں اصل میں ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں جو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ 4 دن پہلے ڈپٹی کمشنر آفس کے اندر ایک میٹنگ تھی اور بزدار فیملی کی ایک اہم شخصیت نے وہاں یہ کہا کہ جب ارب ہا روپے آ رہے ہیں، پیکج اناؤنس ہو رہے ہیں، تو کچھ جو برج ہیں ان کو ڈیمیج کر دیا جائے، ان کو کریک کر دیا جائے تاکہ پھر سے بنانے کے ٹھیکے شروع ہو سکیں. یہ افسوسناک معاملہ ہے کہ اسی جگہ پہ جہاں میں کھڑا ہوں یہیں پہ کئی لاشیں ملی ہیں جو بہتی ہوئی آئیں. یہاں پہ کھانے پینے کے معاملات سے لوگ تنگ ہوں، وہاں پہ اگر پھر سے ارب ہا روپے کی غضب کرپشن وہ اس کے معاملات چلائے جا رہے ہوں. اور میں یہ بھی آن ایئر کہوں گا کہ یہاں پہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ایک ہفتے میں 3 بندے بدل دیے گئے، 3 ڈائریکٹر بدل دیے گئے. اور کیوں بدل دیے گئے اس پہ یقیناً جو انصاف دینے والے ہیں یا جو احتساب کرنے والے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے. لیکن میرے ساتھ یہاں ایک متاثرہ شخص ہیں، میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا. السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ نام محمد لیاقت سر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بزدار صاحب کا علاقہ ہے، ایم این اے بھی یہاں سے پی ٹی آئی کے، تو ہم تو سنتے تھے اسلام آباد میں، لاہور میں کہ او ہو ترقی کے مینار جو ہیں وہ قائم ہو گئے ہیں. کیا ہوا یہاں سر یہ پی ٹی آئی کا گھر سمجھا جاتا ہے. ادھر 2 ایم پی اے 1 ایم این اے.
इसी हमारे तहसील से है। सबसे जो ज़्यादा डैमेज हुआ है कोह सुलेमान हुआ है पहाड़, ठीक है। अभी तक वहाँ लोग फंसे हुए हैं, रास्ता नहीं है वहाँ तक राशन पहुँचाने का। ये तकरीबन 14 अगस्त से जो बारिशें शुरू हुई हैं, ये सैलाबी सूरत हाल ऐसी बनी हुई है, कोई चीज़ नहीं है उनके पास खाने पीने की, ना पानी है उनके पास पीने का, ना कोई छत बची है उनके पास रहने के लिए। अभी जब बारिशें हो रही हैं वो उधर लोग हको बकार पुकार रहे हैं आवाम को, लेकिन वहाँ रास्ते बिल्कुल बंद हैं। हालत हमारी ये है, हमारे 2 MPA, एक MNA हमारे तहसील काउंसिल से हैं, उनमें से किसी ने भी इमदाद दी, पंजाब हुकूमत ने ना वफाक ने हमें इमदाद दी है। इधर अभी आवाम अपने यारों मददगार पड़ी हुई है, कोई हाल पुरसान हाल नहीं है। ये आप देख रहे हैं पानी है, ये बहुत सारी 500 के तकरीबन नज़दीक ये बस्तियाँ होंगी जो ये बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिट गई हैं। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये ब्रिज आप देखेंगे जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने ये ब्रिज बनवाया था अपने दौरे हुकूमत में, और अब मुझे ये पता चला है यहाँ के जो शहर की इंतज़ामिया के कुछ जो ज़राए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा ताकि उनकी शामत ना आ जाए, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आधे आधे पिलर नज़र आते थे ऊपर वाले, यहीं से मट्टी चोरी भी हुई और ये मट्टी जो है वो साइड पे लगा दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि ये किसी वक्त भी ब्रिज खुदा न खास्ता गिर सकते हैं, कोई और अलमिया उसका सामना करना पड़ सकता है। जिधर देखो अन्नी पाओ पैसे खाओ। लेकिन इस वक्त मैं एक और बात भी ज़रा फील कीजिएगा, मैं इस वक्त ये अपनी पैंट ऊपर करके जूता उतार के पानी में खड़ा हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे हशरात हैं जो मुझे काट चुके हैं, ज़ख़म हो चुके हैं, एलर्जी हो चुकी है, इसीलिए मुझे दाढ़ी भी जो है वो छोटी करनी पड़ी है। लेकिन वो लोग जो बच्चे मासूम, वो ख़वातीन, वो लोग, वो बुज़ुर्ग जिनकी इज़्ज़त का कहा गया, जिनके ख्याल करने का कहा गया है, वो इस पानी में किस तरह गुज़र बसर करते होंगे, वो खुराक कहाँ से ढूंढ रहे होंगे। सच्ची बात है, मैं यहाँ आके मेरे पास अल्फाज नहीं थे, मैं अपनी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दरमियान भी कई दफ़ा खामोश हुआ हूँ और मैं बस अल्लाह को ही देखता हूँ कि या अल्लाह रहम कर दे। जिन्होंने करना था उन्होंने तो नहीं किया, अब तू ही है गफूरुर रहीम है, तू ही मालिक अर्ज़ो समा है, तू ही पानी पे कंट्रोल रखता है, हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह तू ही रहम कर दे, हाल कोई नहीं हैगा। और सच्ची बात है, दिल बहुत मग़मूम है और बाद मेरे जैसे बंदे को भी अल्फाज नहीं मिल पा रहे कि मैं किस तरह अपने ख़यालात का इज़हार कर पाऊँ। जी, जवाद फैज़ी साहब तौसा शरीफ के मकाम पर मौजूद थे और अपने जज्बात भरा एक जो उन्होंने रिकॉर्ड किया अपना ये एक रिपोर्ट, और उसके साथ साथ जो ये बातें कर रहे थे जवाद फैज़ी साहब, इस पर हम गुफ्तगू तो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। और ये वो बात है कि जो तमाम सियासी रहनुमाओं को इस वक्त समझनी चाहिए, उनकी वहाँ पर मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात के से हो, और जो भी अपने सियासी इख्तलाफात हैं इस वक्त इस आफत के पेश नज़र बाला ताक रखने चाहिए। अज़ीम चौधरी साहब, नेशनल यूनिटी की बातें हम बहुत करते हैं और जी कौम मुत्तहिद है, भारत के मुकाबले में मुत्तहिद है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद है, सैलाब के ख़िलाफ़ भी क्या मुत्तहिद है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और नहीं है तो फिर कैसे हो सकती है? हुआ तो करती थी। हमने अपनी जवानी में रावी जनाब में जो सैलाब देखे उस वक्त तो होती थी, 2010 में भी थी, 2005 में तो बहुत थी। लोग इतना सामान लेके गए कि वसूल करने वाले लोग नहीं थे। लेकिन जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप तफरीक पैदा करनी शुरू करते, जब वो मुआशरे को और सोसाइटी को तकसीम करना शुरू करते, जब वो इस बात पर तुल जाए कि मैं किसी न किसी तरह मुखालफत में इजाफा करूँगा और मैं कोई मुफाहमत की राह रहने नहीं दूँगा, और वह इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लगाते रहें और इस बात की कोशिश करते रहें कि हुकूमत पर लोगों का एतमाद उठ जाए, और फिर मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी कोई बहुत अच्छी ना हो, मुश्किल से दो चार हो, फसलें तबाह हो रही हों, मवेशी जिन पर दारोमदार हो वो बह रहे हों, एक दो नहीं सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बह रहे हों, इंसान बेबस हो चुके हों और कुदरती आफत जो है वो रुकने का नाम ना ले रही हो। बारिश तो आज भी बाज़ मकामात पर हो रही है, तावक्ते कि ये पानी निकल नहीं जाएगा उस वक्त तक कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता कि जिसके नतीजे में लोगों को बड़ा रिलीफ मिल सके।
पुल टूट चुके हुए हैं, नहरी निज़ाम तबाह हुआ है, काश्तकार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है, ज़मींदार का कुछ बचा नहीं है, दूध की कमी है, खुराक की कमी है, बच्चों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, माँ तड़प रही हैं अपने बच्चों को खुराक देने के लिए। ऐसे हालात में जब आप खड़े होके गाली निकाल रहे हो, तौहीन अदालत कर रहे हो, तो आपका मुंतहा मकसूद अवाम की खिदमत नहीं है, अपना इक़्तिदार है, अपनी ज़मानत है, अपनी शोहरत है और अपने लिए अपनी अना का शिकार होना है। और जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर लोग लीडरशिप के काबिल नहीं रहते, बिल्कुल ठीक, फिर वो खुद गर्जी की इंतहा को होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने रशीद साफ़ी साहब। अब ये जो सियासी इस वक्त एक हमआहंगी की ज़रूरत है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए, पंजाब में उन्हें शायद वो वेलकम नहीं मिल सकता था, केपी में उनको वो वेलकम ना मिलता, लेकिन इस वक्त ये चीज़ें तो हमें भुला देनी चाहिए कि खान साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं, वहाँ गए हैं या उसके बाद पंजाब गए हैं, तो उनको सिंध भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नेशनल लीडर अपने आप को कहते हैं और इसके साथ साथ बाकी वफाकी हुकूमत के साथ उन दो सूबों को भी ताउन उसी तरीके से करना चाहिए कि जैसे सिंध कर रहा है या बलूचिस्तान। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त के खान साहब की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो इंतहाई कसम पुरसी और बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। यहाँ पे जो आज जो सबसे बड़ी तबाहियाँ जहाँ से हुई हैं, जो सैलाब ने जो ज़्यादा नुकसान किया है, उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपना आबाई ज़िला स्वात सर फहरिस्त है। आज तो वज़ीर आला साहब का हेलीकॉप्टर इमरान खान साहब के लिए हाजिर था, और जनूबी अजला जो हमारे ही भाई बहन है, वहाँ पे भी खान साहब के जाने पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, ज़रूर जाते, लेकिन ज़्यादा शिद्दत से लोग वहाँ पे खुले आसमान तले इस वक्त मौजूद है, हज़ारों की तादाद में, घर उजड़ चुके हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, बागात बह चुके हैं, खेत तबाह बर्बाद है, मवेशी हलाक हो चुके हैं। लोगों की दादरसी के लिए अगर खान साहब अपने हेलीकॉप्टर का रुख जो है बालाई पख्तूनख्वा की तरफ मोड़ते तो ज़रूर जो है वहाँ पे उनको वेलकम भी किया जाता और लोगों की किसी न किसी हद तक दादरसी भी मुमकिन हो सकती थी, लेकिन खान साहब नहीं गए। उससे ज़्यादा जहाँ पे खान साहब को ज़रूरत थी, खैबर पख्तूनख्वा से भी पहले बलूचिस्तान का कोई दौरा नहीं किया खान साहब ने इन पूरी सूरत हाल में। सबसे पहले बलूचिस्तान का सूबा वहाँ पे मुतासिर हुआ, वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब गए, लोगों ने उनको वेलकम भी किया, लोगों ने उनके सामने आंसू भी बहाए। वज़ीर आज़म साहब जो है कुछ उनकी दादरसी करने में कामयाब हुए, कुछ में नाकाम रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेजेंस दी। जनूबी पख्तूनख्वा भी गए वो मुख्तलिफ इलाक़ों में, और आज सिंध में भी मौजूद है। तो खान साहब तो उनको तो पूरी शिद्दत के साथ, ये तो उनके लिए आइंदा उनकी सियासी जो उनकी तैयारियां है उसका हिस्सा भी हो सकता था, और लोग अगर अपने दरमियान उन्हें पाते। लेकिन देखें रशीद साफ़ी साहब, कितना अनफॉर्चुनेट है कि आज जब मैंने ट्विटर फीड खोली तो उसमें यकीनन पाकिस्तान में सैलाब का टॉप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन उसके साथ एक ऐसा ट्रेंड चल रहा था, एक मजहबी सियासी जमात के रहनुमा के ख़िलाफ़ एक ऐसी कुछ बात की जा रही थी, और उसमें ज़्यादातर जो लोग ट्वीट्स कर रहे थे उनका ताल्लुक बज़ाहिर लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सो इस मौके पे कि अगर कारकुनान ने तो ये काम करना है कि उनको ट्यून कर दिया गया है, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि एक लीडरशिप की तरफ से मैसेज जाए इस वक्त कि ये काम इस वक्त जो है लड़ने का नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो वैसे भी वफाकी हुकूमत की है, और वो अपने तौर पे उठाने की कोशिश भी ये हुकूमत कर रही है। जिस जानिब आप इशारा कर रहे, तो यकीनी तौर पर ये खान साहब की एक ट्वीट अगर सामने आ जाती है और उसमें खान साहब अपने टाइगर्स को हुक्म देते कि कुछ वक्त के लिए मुअत्तल रखे गालम गलूच, और जितने भी मेरे टाइगर्स हैं मुतारसा इलाक़ों में निकले, एक ये सारे नौजवान हैं जो ज़्यादातर इनकी अक्सरियत जो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो ये नौजवान लोगों के काम आ सकते हैं। इस वक्त जो है बुज़ुर्ग, माएँ, बच्चे पानियों में वो फंस चुके हैं, उनको अगर कुछ नहीं तो जानी तौर पे भी उनकी जो है मदद की जा सकती थी। चले अगर इन नौजवानों के पास उनकी माली इमदाद के लिए कुछ नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं है तो ठीक है, ये अगर पहुंचते और मुतासरा इलाक़ों से लोगों को निकाल ले, उनके इनखिला में भी मदद करते, और खान साहब इनकी जो है रहनुमाई फरमाते, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इम्पेक्ट जाता। और जिस तरह चोई साहब ने कहा कि माजी में इस कौम ने बड़ी बड़ी आफात का मुकाबला किया
ہے، بہت ہی جو ہے بہادری سے کیا ہے. حالانکہ یہ آفت بہت زیادہ بڑی ہے، لیکن اس میں بھی عوام کو اگر راہ دکھائی گئی اور جو ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے ان کی سرپرستی کی تو یقینی طور پر اس مصیبت کا مقابلہ بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن کچھ وقت کے لیے اگر ہم اپنی سیاسی اناؤں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آگے بڑھے. خان صاحب نے تو سندھ کے دورے کا اعلان کر رکھا ہوا تھا. صحیح. وہ سیاسی جلنا چاہتے تھے، وہ اس وجہ سے سیاسی جلسے نہیں کر رہے کہ وہاں پر سیلاب ہے، لیکن وہ ان سیاسی جلسوں پر جو اخراجات ہونے تھے اگر وہ ڈونیٹ کر دیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی خوراک کے لیے، پینے کے پانی کے لیے، تو شاید صورتحال لوگوں کے لیے بھی بہتر ہو. اچھا، اب جیسے آج وزیر اعظم صاحب نے 15 ارب روپے کے ایک پیکج کا اعلان کیا فوری طور پہ، جو سندھ حکومت کے لیے جو فوری طور پہ دیے جائیں گے. یقیناً آگے بھی کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹ ہوں گی، لیکن ایک خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا، وزیر اعظم صاحب نے اناؤنسمنٹ تو کی ہے، لیکن یہ 15 ارب روپے کی اتنی رقم ہے کہ اگر کراچی کے لوگ چاہیں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا ڈیفنس میں رہتے ہیں وہ 1-2 گھنٹے میں اکٹھی کر سکتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں کرتے یا کرتے ہیں شاید پتہ نہیں چلتا؟ کیا وجہ؟ دیکھیں ابھی لوگوں کو شاید پوری طرح اندازہ بھی نہیں ہے جو صورتحال آپ ٹی وی اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں. میں آپ سرچ کرتا ہوں نا، تمام ٹی وی چینلز پی ٹی وی کو چھوڑ دیں، وہ پروگرام دکھاتے ہیں جو سیاست سے بھرپور ہوتے ہیں، جس میں الزام تراشی میں نے ہوتی ہے. فیل کی ہے کچھ دنوں میں کچھ کم ہو گیا، لیکن اب یہ ٹرینڈ بڑھا، اور ابھی لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پانی اترنے کے بعد کتنا نقصان ہوگا. بیماری آئے گی، مکانوں کی تعمیر ہوگی، خوراک کا معاملہ ہوگا، بحالی کا معاملہ ہوگا، جانوروں کا معاملہ ہوگا، زمین کی دیکھ بھال ہوگی، پانی کا نکاس ہوگا. یہ سب چیزوں کو ایسٹیمیٹ کیا جائے گا اور یہ کئی خرب تک جائے گا. جی بالکل بالکل کئی خرب تک جائے گا. سینیٹر ثنا جمالی صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ. بلوچستان میں صورتحال اگر آپ کچھ ہمیں اپڈیٹ کر سکیں، آپ کے پاس کچھ اگر انفارمیشن ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ آپ کے کچھ فیملی ممبرز ہیں جو اس وقت سیلاب میں گھرے میں ہیں. سینیٹر صاحبہ. بلوچستان تو ہمارا ساری فیملی ہی ہے بیکاز رات سے بالکل کنیکٹیوٹی بند ہو گئی ہے جب سے وہ بی بی نانی کا جو نالا ہے وہ ڈسٹربٹ ہوا ہے. تو وی ہیو نو کمیونیکیشن تھرو ریلوے، تھرو انٹرنیٹ، اور ایئرپلین سروس وہ بھی معطل ہوئی ہوئی ہے، تھرو روڈ بھی بالکل ٹوٹلی ڈسٹربٹ ہو گئے. تو یو نو ٹوٹلی کولیپس آف دا پروونس ہے. اب بلوچستان کا آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ زمینی رابطہ اور بہت حد تک فضائی رابطہ بھی جو ہے وہ اس وقت جی بالکل گورنر رہ چکے ہیں، اور اس وقت گورنر جی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ جیسے جمالی صاحب کے بارے میں چودھری صاحب نے ہمیں آگاہ کیا کہ انتظامیہ کی مطلب پوری ایکوپڈ ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ کس طریقے سے تعاون چل رہا ہے آپ کا؟ انتظامیہ کو فل کوآپریشن چاہیے فرام دا فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ جو رین فال جو اس دفعہ ہوئی ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوئی ہے. تو پاس 40-50 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور 90% جو ہمارا ایریا ہے وہ ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے. اچھا یہ تو بیک ٹو 1960s اور 70s ہے. اور میرا جمالی صاحب سے بھی ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ جیسے ان کا نیٹ ورک بند ہے ہمارا اس طرح کنیکٹیوٹی ہے. لیکن یہ کتنا مشکل ہے کہ جب کنیکٹیویٹی نہیں ہے، آپس میں کوارڈینیشن نہیں کر سکتے سرکاری ادارے، وہ پھر کیسے ریلیف تو چھوڑیں، ریسکیو کیسے کریں گے لوگوں کو؟ یہ بڑا مشکل ہمارے لیے آج کل یہ پچھلے رات سے بنا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا تھا کہ لوگوں کو پانی کا ریلا آ رہا ہے، کیونکہ بلوچستان کا جو ٹرین ہے وہ ماؤنٹینیس ہے، رگڈ ہے، کدھر پہ پلین ہے، جیسے ہی وہ بارش کا ریلا اترتا ہے پہاڑی علاقے سے وہ اور اسپیڈ پکڑتا ہے. تو لوگ اسی وقت تھرو ہیلپ لائن بتا کر دیتے تھے کہ جی ہمیں آ کے ریسکیو کرے. تو رات سے یہ کافی ٹربل ہوا ہے. ہم نے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر پی ٹی ایس ایل کنیکٹیوٹی کو الرٹ کیا ہے کہ کائنڈلی ذرا کھولیں. ان کی اطلاعات کے مطابق کہ آپٹک فائبر سارے بیگ ہے. تو دس از دا سچویشن وی آر ٹیکلنگ ان. جی بالکل. لیکن دیکھیں حکومت ہے اور مطلب اس سے پہلے بھی بہت سی حکومتیں گزری ہیں، تو لوگوں کو یقیناً معلوم ہے کہ کون کون سی آبادی کہاں کہاں پہ ہیں، لوگ کن پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں. مطلب یہ ایگزیکٹلی 1960 نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ انفارمیشن تو یقیناً ہوگی. تو چاہے کمیونیکیشن ہو یا نہ ہو، ریسکیو کرنا تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ہیلی کاپٹر کی ریسکیو سروس موجود ہے. تو بھائی ویدر اتنا خراب ہوا ہے، 45 گھنٹے ہو گئے کوئٹہ میں بارش نہیں رکی ہے. جی یہ ایک اندر فیکٹر آ گیا. اور پہاڑی ریلے چاروں طرف سے آ رہے ہیں، فرام نارتھ ایسٹ ویسٹرن سدرن بلوچستان. تو ایک جگہ سے آئیں تو وہ ٹیکل کریں.
ایک بندوں کو ہم لوگ ریسکیو کرتے ہیں, دوسری جگہ سے جی خبر آ رہی ہوتی ہے کہ ریلا آ رہا ہوتا ہے, تو ہم اس فیز میں ریسکیو کے لگ گئے ہوئے. ٹھیک, ادھر سے کوئی کھلی فضا ملے, ہم لوگوں کو سیٹل کریں تو تاکہ دوسروں کو بچائیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سینیٹر ثنا جمالی صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ. رشید صافی صاحب, اب یہ سینیٹر صاحبہ تھیں, والد صاحب گورنر, اور یہ جیسے بتا رہی ہیں بلوچستان میں کہ ان کا اپنے والد صاحب سے رابطہ نہیں ہے جو گورنر ہیں, تو عام آدمی کی صورتحال ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہر چیلنج میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. زلزلے کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہم ایسے گھر تعمیر کریں جو زلزلہ اگر آئے بھی تو اس میں نقصان نہ ہو. نقصان بہت ہوا, انسانی جانوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, لیکن اب جو ہم نے ری ہیب کرنا ہے سارا, آپ کے خیال میں اس میں کوئی بہتری ہم لا سکتے ہیں کہ اصولاً تو ضرور بہتری کی گنجائش پہلے بھی تھی اور اس وقت تو مزید بہتری کی گنجائش رہے گی. ماضی میں جس طرح آپ نے ریہیبلیٹیشن کا ذکر کیا, تو یہ آج دریائے سوات نے جن آبادیوں کو نشانہ بنایا ہے, یہ 2010 سے لے کر کم از کم 3 دفعہ یہ جو ہے دریائے سوات نے غصے میں آ کر اپنے ڈومین میں بننے والی آبادیوں کو تہس نہس کیا, لیکن ہم نے بہت پابندی کے ساتھ دوبارہ وہاں پہ یہ آبادیاں قائم کر دی ہے, اور یقینی طور پر جیسی سیلابی ریلیں گزریں گے تو وہاں پہ یہ آبادیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی. ہم ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھتے. ایک تو یہ کہ ریہیبلیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں اس قسم کے مصائب اور مشکلات سے نمٹنے کے لیے ہم کوئی منصوبہ بندی کریں. جو بدقسمتی سے ہم نے نہ 2005 کے زلزلے میں کیا تھا, فالٹ لائن ہی پہ ہم بغیر کسی رہتے ہوئے بھی پاکستان ہم بغیر کسی منصوبہ بندی کے بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں. اسی طرح سیلاب نے جہاں جہاں پہ ہمیں پہلے نقصان بنایا وہاں پہ ہم دوبارہ آبادیاں بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کی اپنے جو ہے گھر بار دوبارہ بسانا ہر بندے کی ضرورت بھی اور مجبوری بھی ہے, لیکن اگر ایک دفعہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں تو دوبارہ اسی نقصان کے لیے ہم دوبارہ کیوں کمر بستہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا ہمیں بہت زیادہ اچھا, آپ ٹرائبل سوسائٹی کو قریب سے جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی شہروں کے لوگوں اور ان کا مزاج فرق ہوتا ہے, وہ اپنی زمین چھوڑنا نہیں چاہتے چاہے وہ دریا راوی یا دریا کابل کے مڈ میں کیوں نہ ہو. نہیں دیکھیں, آپ قدرت کے ساتھ تو آپ نہیں لڑ سکتے ہیں نا. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے سال یہی سیلابی پانی آ کے آپ کے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے چلا جاتا ہے یہ پانی, تو آپ کے پاس اب یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں نا. جب پانی بہا کے لے کے گئے تو یہ لوگ بے سر و سامانی کے اپنے خواتین اور بچوں کے ساتھ اس وقت کھلے آسمانوں تلے موجود ہیں نا. بہتر یہ نہ ہوتا کہ جو روایتی رستے ہیں پانیوں کے اس سے ہٹ کے ہم یہ منصوبہ بندی کرے. جو کہنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ انفرادی طور پہ ہمیں تھوڑے سے ہوش کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا اپنے آس پاس میں کہ ہم نے ماضی میں کیا غلطیاں کی تھی اور مستقبل میں ہم کیا غلطیاں نہ کریں جس سے نقصان کم سے کم ہو. قدرتی آفات کا مقابلہ ترقی یافتہ ممالک بھی نہیں کر سکتے اور نہ یہ ممکن ہے, لیکن احتیاط کرنی میں احتیاط تو کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں عالمی ادارے چیخ کے ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ سیلاب, خشک سالی, جو سمندری سطح میں بلندی ہے وہ, اور ٹراپیکل سائیکلون اور زلزلوں کی زد میں آنے والے خطوں میں یہ شامل ہے. تو ہم نے ان 4-5 جو دنیا چیخ کے ہمارے توجہ مبذول کروا رہی ہے, ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے. یہ آج سے ہمیں نہیں کہہ رہے. جب 2005 کا زلزلہ آیا تو دنیا کے سائنسدان اور دنیا کے جو سوچنے سمجھنے والے ذہن تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ ان 5 آفات کے لیے آپ تیار رہے, اور زلزلہ اور سیلاب یہ تو آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. تو اس کے لیے ہم نے کیا ہے, جو پہلے سے پلانٹیشن تھی, سوات کہ ہرے بھرے جنگلات جو ہے وہ بڑے بڑے مگرمچھ کھا گئے ہیں. وہ لوگوں کی کبھی ایک بندے کی جیب میں ان کے پیسے جا رہے, کبھی ایک حکومت اس سے استفادہ حاصل کرتی, کبھی دوسری حکومت جو ہے ان کے لوگ ان سے استفادہ کرتے. ہم جنگلات کو کاٹ رہے ہیں, ہم جو ہے جو ہمارے ہرے بھرے کھیت تھے اس میں ہم نے سوسائٹیاں کڑی کر دی ہے, پانیوں کے گزرگاہوں میں گھر بنا لیے. تو ہم پھر کیا ایکسپیکٹ کر سکتے؟ قدرت نے تو پھر یہی ہم سے انتقام تو لینا ہی لینا ہے. قدرت نے انتقام ہم سے لینا ہے. عظیم چودھری صاحب, ایک تو یہ جو تجزیہ پیش کیا, اس میں ایک بہت بڑا رول آتا ہے ایک ریگولیٹر کا. لوگوں نے تو اپنی منمانی کرنی ہے, اسی لیے جو ہے وہ قانون نام کی چیز ہر مہذب معاشرے میں موجود ہوتی ہے. تو اس کو کتنا سختی سے اب ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا کہ جہاں پہ ہمیں ڈیم بنانے ہیں ڈیم بنانے پڑیں گے, جہاں پہ اگر تجاوزات ہیں ان کو
ختم کرنا ہے یا جنگلات کا اگر صفایا کیا جا رہا ہے اس کو سختی سے روکنا ہے. اب مطلب انف از انف نجی کہ ہر سال ہم جو ہے اتنا اربوں روپے کا نقصان اور انسانی جانوں کا نقصان سب سے بڑا برداشت کرتے ہیں. شوئی صاحب معذرت، وہ 300 ڈیم میں خان آج سب ہیلی کاپٹر پہ جو ہے پورے خیبر پختونخوا گھوم رہے تھے نا، کسی ایک کا ہمیں بھی مشاہدہ کروائیں کہ وہ 300 ڈیم کہاں ہیں جو خیبر پختونخوا میں بنے ہیں موسٹلی. ٹھیک چودھری صاحب، یہ بات تو اب ہم پر واضح ہو گئی کہ بارش کا پانی تو بہت آئے گا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ پانی ضائع ہو جائے گا. جی ہاں، اگر ہم دیامیر، بھاشا، کالا باغ ان کو بنا لیں تو ہم خشک سالی سے بچ سکیں گے. اور یہ جو بلوچستان میں ڈیمز تباہ ہوئے ان کو بنانا تو از حد ضروری ہوگا، چونکہ ان کے بغیر نہ وہاں جانور پانی پی سکے گا، نہ انسان پی سکے گا، نہ زمین آباد ہو سکے گی. لہٰذا اب ہمیں پانی سٹور کرنے کے لیے اپنے سیاسی معاملات کو اوپر لے جانا پڑے گا کہ ہم اس سے بالا تر ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ کوئی شہر نہیں ڈوبے گا. اس سے زیادہ کیا شہر ڈوبے گا جو ڈوب چکے ہوئے ہیں، اور وہاں فزیکلی نہیں کسی شہر نے ڈوبنا کسی ڈیم سے. اور کالا باغ کے بعد تو کوئی ڈیم بن ہی نہیں سکتا نیچے تک. اگر ہم یہاں پانی روک لیں تو ہماری فصل کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور نیچے تک تباہی بھی نہیں ہوگی. یہ جو ابھی ہم نے دریائے کابل پہ دیکھا، یہ بھی تو وہیں جانا ہے نیچے میاں والی پہ، اور یہ تباہی کرتا ہوا جائے گا. چناب بھی کرے گا، جہلم بھی کرے گا، جبکہ ہم نے بند باندھا ہوا جہلم پر منگلہ کی صورت میں. لیکن تربیلا کتنا پانی روک سکے گا؟ جب پانی وہاں اوور فلو ہوگا تو وہ پھر آئے گا، اسی جگہوں پر آئے گا. ایک تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. دوسرا، ایک ریزولوشن این ڈی ایم اے کے حوالے سے نہیں، اس حوالے سے 2005 میں نیشنل اسمبلی سے اپروو ہوا تھا کہ نوجوانوں کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ دی جائے ایز سبجیکٹ، اور اس کے 10 12 15 نمبر رکھ دیے جائیں کہ جو اس امتحان کو پاس کرے اس کی تعلیم میں اتنے نمبروں کا اضافہ کر دیا جائے. نہ وفاقی حکومت نے توجہ دی، نہ صوبائی حکومتوں نے توجہ دی. ہم کوشش کریں گے دوبارہ اس کو ریوائیو کروا سکیں. یہاں نوجوانوں کا کام آ جاتا ہے. وہ تیرنا جانتے ہیں، ان میں سٹیمنا ہوتا ہے، وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ وزن اٹھا سکتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. میری طرح کا بوڑھا آدمی تو یہ کام نہیں کر سکے گا. لہذا نوجوانوں کو ٹریننگ اب بہت ضروری ہے. ہم فوج کو کہاں کہاں استعمال کریں گے؟ اب پی ڈی ایم اے کے بننے کے بعد بالکل صوبوں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہوئی ہے، جبکہ وفاق سے وہ بہت زیادہ پیسے بھی لیتے ہیں جو اب ریورسیبل نہیں ہے ہمارے لیے. لہذا ہمیں صوبوں میں یہ صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی کہ وہ اپنے لیے ایسے معاملات کو سنبھال کر رکھیں کہ جس میں مشکل وقت میں ان کے نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم بجائے اس کے کہ وہ گالی گلوچ کرے، وہ لوگوں کی خدمت کر سکے، سامان پہنچا سکے، وزن اٹھا سکے، بوڑھوں کو وہاں سے نکال سکے، خواتین کو نکال سکے، بچوں کی حفاظت کر سکے. جو لوگ بہتے ہوئے ڈوب گئے ہیں ان کو بچایا جا سکتا تھا اگر بیڈ پر لوگ موجود ہوتے. بالکل ٹھیک. رشید صافی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کہ جو مشکل فیصلے ہیں اس ضمن میں کرنے ہیں، عظیم چودھری صاحب جو بتا رہے تھے، اس کے لیے نیشنل کنسنسس کی یا پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے، اور وہ تو ابھی ہمیں ممکن نظر نہیں آتا. تو کیا یہ ضروری نہ کر دیا جائے یا سیاسی جماعتوں سے اپیل کی جائے کہ آپ کا جو منشور ہوگا اگلے انتخابات سے پہلے اس میں اس کو ایک لازمی جز بنا دیا جائے، یہ جو مشکل سیاسی فیصلے ہیں، تاکہ اس کا سدباب بھی ہو اور ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ ہی ختم کریں ہم؟ بالکل ایسا تو ہونا چاہیے. جس طرح اے پی ایس کا جب سانحہ ہوا تو خان صاحب نے اس وقت قوم پہ مہربانی کی تھی اور دھرنا جو ایک طویل دھرنا تھا اس کا خاتمہ کر کے وہ انہوں نے سیاسی گرمی میں کمی کا ایک قدم اٹھایا تھا. اس وقت بھی یہ اسی قسم کا جو ہے ہم ایک دوسری مصیبت سے پوری قوم دوچار ہے. تو خان صاحب جو ہے کم از کم یہ اب حکومت تو پہلی سی مفاہمت کے لیے ہاتھ بڑھا چکی ہے. نہ صرف معاشی مسائل پہ اپوزیشن سے بار بار ان سے یہ درخواست کر رہی ہے، بلکہ سیاسی معاملات پہ بھی شہباز شریف صاحب تیار ہے بات چیت کے لیے. خان صاحب آگے بڑھے، ہاتھ ملائے، اپنی تمام سیاسی قیادت جو ہے مل کے اس مصیبت کا جو ہے رستہ نکالیں. بالکل ٹھیک. محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، آصف رزاق ہمارے نمائندہ پی ٹی وی ڈی جی خان سے میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آصف صاحب. کچھ ذرا اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے جہاں آپ موجود ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بستی پونسا کے علاقہ بستی سنگڑ میں، جہاں پر
बहुत शदीद तूफानी बारिशों की वजह से कोच सुलेमान पर जो बारिशें हुई उससे शदीद नुकसान हुए हैं। 12 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं और बहुत ज्यादा रकबा आप आ गया है। तकरीबन 29 के करीब अमवात भी वाक़ हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान से लोगों का मुतालबा है कि फौरी जल्द से जल्द रिलीफ के काम किए जाएं। इसमें मैं बताता चलूँ आपको, पाक फौज, जिले इंतजामिया और रिलीफ के काम में लगे हुए हैं। अक्सर मकामात से रोड भी बह गए हैं, जिसकी वजह से मुसलमान पर शदीद लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है। तो इसको लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर लोगों को रिलीफ देने में मसरूफ हैं। जहाँ पर जो लोग बेघर हो गए उनको रिलीफ कैंपों में, सरकारी इमारतों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पनाह दी जा रही है और जल्द से जल्द बहाली के कामों में मसरूफ़ अमल हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। आसिफ रज़ाक हमारा पीटीवी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। अजीम चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का स्टूडियो में। रशीद साफ़ी साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ आपको अपडेट करता रहेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में, जहाँ से भी बात करें, जिससे भी रब्ता करें, वो सैलाब की जद में इस वक्त हमें नज़र आता है। और जैसे मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने कहा, ये अकेली हुकूमत का काम नहीं है, इसमें पूरी कौम को मुत्तहिद होकर इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद करनी है। चाहे आप मामूली से मामूली मदद करें, लेकिन ये कि वो मैटर करेगी यकीनन इस सारी सूरत हाल में। और जो जज्बा हमने 2005 के ज़लज़ले में दिखाया था या उस वक्त जो नज़र आया था, वो माज़रत के साथ और बदकिस्मती से इस वक्त तक नज़र हमें नहीं आ रहा। उस जज्बे को दोबारा उजागर करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि हम अपने हैसियत से बढ़ के अपने जो इस वक्त सैलाब ज़दगान भाई बहनें हैं उनकी मदद करेंगे। और PTV आपको हर लम्हा बलम्हा तमाम तर अपडेट से आगाह करता रहेगा। थैंक यू।